نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لكم دينكم ولي دين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ حمد و ثنا کے بعد مجھے آج جس عظیم موضوع کے اوپر لب کشائی کی سعادت حاصل ہو رہی ہے وہ ہے دو قومی نظریہ اور پاکستان۔ حضرات محترم، پاکستان دو قومی نظریہ کی بنیاد پر حاصل کیا گیا تھا۔ دو قومی نظریہ یہ ہے کہ ہندوؤں اور باقی جتنی بھی کفر کی قوتیں ہیں یہ ایک الگ قوم ہیں، اور حضور کے غلام اہل ایمان یہ ایک الگ قوم ہیں۔ اسی نظریے کی بنیاد پر پاکستان کا مقدمہ لڑا گیا اور اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے پاکستان معرض وجود میں آیا۔ اس نظریہ کے پیچھے بہت سی قربانیوں کی ایک لمبی داستان ہے۔ جو مشکلات پاکستان بننے کے وقت پیش آئی ان میں سے ایک بہت بڑی مشکل جو تھی وہ علماء کا تقسیم ہو جانا تھا۔ ان میں سے ایک طبقہ پاکستان کی حمایت میں تھا کہ ہندو اور مسلم یہ دونوں الگ الگ اقوام ہیں، جبکہ دوسرے طبقے کا موقف یہ تھا کہ قومیت وطن سے معرض وجود میں آتی ہے۔ ہمارے آباء و اجداد ایک تھے، یہ تو بعد میں مسلمان ہندو سکھ ہوئے، لہذا ہم ہندوستانی قوم ہیں۔ جب یہ کہا گیا کہ قومیت وطن سے معرض وجود میں آتی ہے تو اس وقت 1938 عیسوی میں علامہ اقبال زندگی اور موت کی کشمکش میں تھے، لیکن انہوں نے اس نظریے کی تبلیغ اس وقت بھی نہیں چھوڑی۔ حسین احمد مدنی ٹانڈوی کے نام جو آپ کے مکتوبات ہیں اور جو آپ کا اس سے مکالمہ ہوا وہ تاریخ کے اوراق میں موجود ہے۔ جب اس نے یہ فتویٰ دیا کہ ملتیں اوطان سے بنتی ہیں، وطن خمیر ہے قومیت کا، تو علامہ اقبال نے جو جواب دیا وہ کلیات اقبال میں موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں تو سمجھتا تھا کہ یہ اجمی لوگ دین کے مزاج سے آشنا ہوں گے، لیکن یہ جو دیوبند سے فتویٰ دیا گیا ہے کہ ملتیں اوطان سے بنتی ہیں تو اس سے سمجھ آ گئی کہ ان لوگوں کو ابھی تک حضور کے مقام و مرتبہ اور منصب کا پتہ ہی نہیں چلا۔ تو اقبال فرماتے ہیں کہ اگر ملت اوطان سے بنتی ہوتی، وطن کی مٹی سے ملتی تو معرض وجود میں آ جاتی، تو پھر ابو لہب سے کیا اختلاف تھا؟ وہ تو رشتے میں سگا چچا لگتا تھا، دیس بھی وہیں تھا، وطن بھی وہیں تھا، مٹی بھی وہیں تھی، آب و ہوا بھی وہیں تھی، اور ابو جہل سے کیا اختلاف تھا؟ لیکن کہا گیا لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین۔ تو یہ دو قومیں جو الگ الگ معرض وجود میں آئی یہ وطن کی بنیاد پر نہیں آئی تھی بلکہ یہ دین اور اعتقاد کی بنیاد پر وجود میں آئی تھی۔ ایک طرف سگا چچا ہے، اس کو کہا کہ میرا تیرے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اور دوسری طرف فارس سے آیا ہوا سلمان فارسی ہے، سینے سے لگایا، فرمایا لوگوں سن لو، سلمان میرے اہل بیت سے ہے، ان کا نسب اور تھا، رنگ اور تھا، لیکن میرے مصطفیٰ کریم نے سینے سے لگا کے اہل بیت سے شمار کر دیا۔ تاریخ کی کتابیں بھری پڑی ہیں، اگر آپ تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پہلے قائد اعظم محمد علی جناح ہندو مسلم اتحاد کے سفیر مانے جاتے تھے، لیکن ان کو بعد میں علامہ اقبال نے تبدیل کیا۔ اگر آپ 1905 عیسوی سے پہلے چلے جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ علامہ اقبال کا نظریہ بھی وہیں تھا۔ علامہ اقبال فرماتے تھے سارے جہاں سے اچھا گلستان ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستان ہمارا۔ وہ یہ بات کہا کرتے تھے، لیکن بعد میں ان میں تبدیلی آئی اور انہوں نے اپنے انداز کو بدلا، انہوں نے اپنے نظریے کو بدلا، اور بالخصوص حضرت شیخ مجدد علیہ ثانی علیہ الرحمہ کی مکتوبات کو پڑھا اور پھر اپنے پچھلے موقف سے رجوع کر کے پھر کہا چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہے ہم، وطن ہے سارا جہاں ہمارا۔ اگر میں امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب کا تذکرہ نہ کروں تو میں اپنی بات کو ادھورا سمجھوں گا کہ جنہوں نے اس زمانے کے اندر پوری قوت کے ساتھ قائد اعظم کا ساتھ دینے کا کہا تھا، انہوں نے اس زمانے کے اندر فرمایا تھا
کہ جو مسلم لیگ کو ووٹ نہیں دے گا وہ میرا مرید ہی نہیں ہے، بلکہ یہاں تک فرمایا تھا کہ جو مسلم لیگ کو ووٹ نہیں دے گا اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہی نہ کیا جائے۔ جب قائد اعظم سیالکوٹ آئے تو آپ نے ان کے استقبالیہ میں ایک قد آور اشتہار شائع کیا، تو لوگوں نے کہا، پیر صاحب سے کہا کہ یہ داڑھی منڈا شخص ہے، آپ نے اس کو اپنا امام بنا لیا ہے۔ تو حضرت امیر ملت نے کیا خوبصورت جواب دیا، آپ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو پاکستان کے مقدمے کا وکیل بنایا ہے، باقی رہی بات امامت کی تو اس مقام اور منصب پر تمہیں ہم ہی نظر آئیں گے۔ میں انہی الفاظ پر اختصار کرتے ہوئے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو ترقی اور عجوب نصیب فرمائے اور عالم اسلام کی خیر فرمائے، آمین۔